نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کافر کہتے ہیں وعدہ کب پورا ہوگا، مراد قیامت کا، اگر تم سچے ہو۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصُّمُونَ، وہ انتظار نہیں کرے مگر ایک چنگھاڑ یعنی زوردار آواز، وہ سور کا پھونکا جانا جو انہیں آ پکڑے گی اور وہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، پھر نہ وہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے، جب اللہ کی پکڑ کا معاملہ آئے گا تو بچ نہیں سکیں گے۔ اگلے دو رکوع میں آخرت کا تذکرہ بھی، جنت و جہنم کے نتائج کا بیان بھی ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور سور پھونکا جائے گا تو یکا یک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑ نکلیں گے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا، وہ کہیں گے ہائے ہماری تباہی، ہمیں کس نے ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا۔ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ، یہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا۔ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ یہ ترجمہ کیا گیا مرقدینہ، خوابگاہیں۔ بعض لوگ اس پہ خامخواہ معاذ اللہ اعتراض کر کے عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جہنم کا عذاب تو بہت بڑا، قیامت کی ہولناکی کو جب مجرمین دیکھیں گے تو قبر کو سمجھیں گے وہ تو بڑا آرام کا معاملہ تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے، حشر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچائے۔ کہیں گے کس نے ہماری خوابگاہوں سے میں اٹھا دیا۔ ھذا ما وعد الرحمن، یہ جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا۔ وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، وہ تو نہیں ہوگی مگر ایک زوردار آواز۔ فاذا هم جميع لدینا محضرون، پس یکا یک وہ ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پس آج ظلم نہیں کیا جائے گا کسی شخص پر کچھ بھی۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم جو کچھ کرتے تھے بس اسی کا تم بدلہ پاؤ گے۔ اللہ ہم سب کے لیے معاملات کل کے آسان فرمائے۔ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، بے شک اہل جنت آج اپنے مشغلے میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ کیا مشغلہ ہوگا؟ بس کھائیں گے پیئیں گے، موج اڑائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جنت میں تھوڑی محنت ہے کوئی کرنی ہے، محنت تو دنیا میں ہے بھائی، ایمان و نیک عمل کی۔ جنت مشغلہ کیا ہوگا؟ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ ہم وازواج فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں ہوں گے، تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ وہ بھائی سایہ وہ نہیں کہ دھوپ سے بچنے کے لیے، دھوپ وغیرہ کا کوئی تپش کا معاملہ نہیں ہوگا۔ آج کل تو شیڈز ہم آسائش کے لیے، زیبائش کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں نا، بڑے بڑے شیڈز لگائے جاتے ہیں، بڑا ڈیکوریشن کا معاملہ ہوتا ہے، ان کی طرف بھی اشارہ، مگر وہ اصل حقیقت ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے اس جنت میں ہر قسم کا میوہ ہوگا اور جو وہ چاہیں گے موجود ہوگا۔ اگلی آیت کو ہم سب دل کے کانوں سے سنیں اور ابھی دل سے اللہ سے دعا کریں۔ سلام کہا جائے گا، قول من رب رحیم، رب رحیم کی طرف سے فرمایا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العالمین جنتیوں کو سلام کہے گا۔ کیا ہماری اوقات، مگر اس کی شان کریم ہی، اللہ اکبر، اس کی رحمت کا معاملہ۔ سلام کہا جائے گا، قول من رب رحیم، رب رحیم کی طرف سے یہ فرمان ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ وامتاز اليوم ایھا المجرمون، اور اے مجرموں آج تم علیحدہ ہو جاؤ، علیحدہ کر دیا جائے گا ان کو اہل جنت سے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے اولاد آدم کیا میں نے تمہاری طرف حکم نہیں بھیجا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ عبادت کا وسیع تصور سمجھیے۔ شیطان کے لیے کسی نے نماز پڑھی، سجدہ کیا ہے، تو پھر شیطان کی عبادت کیا ہے؟ شیطان کی بات کو ماننا۔ تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بات مانی جا رہی ہے تو پھر عبادت کسی اور کو ہی نا۔ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی مانی جا رہی تو عبادت شیطان کی ہو رہی نا۔ تو عبادت 24 گھنٹے مطلوب ہے بھائی، نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، روزہ بھی، حج بھی، معاملات بھی، اخلاقیات بھی، حقوق اللہ بھی، حقوق العباد بھی، معاشرت بھی، معیشت بھی، عدالت بھی، ریاست بھی، سیاست بھی، تمام معاملات زندگی، یہ عبادت کا وسیع تصور ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور یہ کہ تم میری عبادت کرنا۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْکُمْ جِبِلًّا کَثِیرًا، اور اس شیطان نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا۔ أَفَلَمْ تَکُونُوا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِی كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون، تم جو کفر کرتے تو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ
فرما الیوم نختم علی افواہہم، آج ان کے منہوں پر ہم مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور ہم سے ان کے ہاتھ کلام کریں گے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس کے بارے میں جو وہ اعمال کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ جھوٹ بولنا چاہیں گے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ قرآن میں سورہ انعام میں مشرکین کا ذکر ہے، وہ کہیں گے اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے، معاذ اللہ۔ قرآن میں سورہ مجادلہ میں منافقین کا ذکر آئے گا، کہیں گے اللہ کی قسم ایمان والے تھے۔ اللہ منہ بند کر دے گا، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے بندوں کے اعمال کے خلاف۔ استغفر اللہ۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں ملیاں میٹ کر دیں، پھر وہ راستے کی طرف سبقت کرنا چاہیں تو کہاں وہ راستہ دیکھ سکیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَّخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہوں پر بیٹھے بیٹھے مسخ کر دیں، ان کی شکلیں مراد ہے، پھر وہ نہ چل سکیں اور نہ وہ لوٹ سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اس برے انجام سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور جس کے ہم عمر دراز کرتے ہیں اسے تخلیق میں الٹا دیتے ہیں۔ افلا یعقلون، پس کیا وہ سمجھتے نہیں؟ بڑھاپا آتا ہے تو ضد بچوں کی طرح کی آ جاتی ہے، بھول جاتا ہے انسان، کمزوری آ جاتی ہے بچوں کی طرح۔ یہ انسان کے تغیرات بتا رہے کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اختیار میں ہو۔ وما علمناه الشعر وما ينبغي له، اور ہم نے ان نبی علیہ السلام کو شعر نہیں سکھایا اور نہ یہ آپ کے شائن شان ہے۔ یہ جو مشرکین معاذ اللہ اعتراض کرتے تھے اس کی نفی کر دی گئی۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو قرآن نصیحت ہے اور واضح قرآن ہے جو محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عطا کیا گیا، یہ کوئی شاعری کا کلام نہیں۔ لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین، تاکہ آپ اس کو ڈرائیں جو زندہ ہو اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے۔ جس کا دل زندہ ہوگا، طلب و تڑپ رکھنے والا ہوگا، وہ ہدایت قبول کرے گا۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کیا وہ دیکھتے نہیں ہم نے جو چیزیں اپنی قدرت سے بنائیں ان سے ان کے لیے پیدا کیے چوپائے، بس ان کے مالک بنے بیٹھے ہیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ہم نے ان چوپایوں کو ان کے فرما بردار بنا دیا، بس ان میں سے بعض ان کی سواری ہیں اور ان میں سے بعض کے گوشت کو وہ کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان میں ان کے لیے بہت سے فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں، دودھ وغیرہ۔ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، بس کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور انہوں نے بنا لی اللہ کے سوا اور معبود اس خیال سے کہ شاید وہ مدد کیے جائیں گے، قطعا نہیں۔ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے اور وہ ان کے لیے لشکر کی شکل میں حاضر ہوں گے، جن کو پوجا گیا وہ ان کی نفی کر دیں گے قیامت کے دن۔ فلا يحزنك قولهم، پس اے نبی علیہ السلام آپ کو ان کی بات غمزدہ نہ کریں۔ انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، بے شک ہم جانتے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا پھر اچانک وہ جھگڑالو ہو گیا کھلم کھلا، اللہ ہی کا انکار کر بیٹھا، معاذ اللہ شرک اور کفر کر رہا ہے۔ وضرب لنا مثلا ونسي خلقا، اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کر دی اور اپنی تخلیق کو بھول گیا۔ قال من يحيي العظام وهي رمیم، کہنے لگا کون ان ہڈیوں کو پیدا کرے گا جبکہ وہ گل سڑ گئی ہوں گی۔ ابی بن خلف ایک ہڈی لے کر آیا قبر میں سے، کہا کون اس کو زندہ کرے گا، پھونک مار کر اس نے اڑایا۔ اللہ کا جواب قل یحیی الذی انشأ اول مرہ، آپ فرما دیجئے اسے وہ اللہ زندگی عطا فرمائے گا جس نے اسے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے۔ وہو بکل خلق علیم، اور وہ اللہ ہر طرح سے پیدا کرنا خوب جانتا ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، وہ اللہ جس سے تمہارے سبز درخت سے آگ پیدا کی بس اب تم اس سے آگ سلگاتے ہو۔ مراد ہے کہ پانی سے درخت اگتا ہے اور درخت کی لکڑی آگ جلانے کے لیے استعمال ہوتی، اور عرب کے دو درخت بھی معروف تھے، مرغ اور عفار، اس کو رگڑ کر بھی وہ آگ جلایا کرتے تھے۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، وہ اللہ کے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسے اور پیدا کرے؟ بلا کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، وہ اللہ بہت بڑا پیدا کرنے والا اور خوب علم رکھنے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بے شک اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، وہ فرماتا ہے کہ ہو جا اور وہ شے ہو جاتی ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پس پاک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات واحد جس کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ الحمدللہ سورہ یاسین کا مطالعہ مکمل ہوا، ایک وقفہ لیتے پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔